السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتا ایک پراسرار اور سچا واقعہ۔ 3 اکتوبر کی تاریخ میرے لیے محض اس بنا پر یادگار تاریخ نہیں کہ یہ میرا یوم پیدائش ہے۔ میرے نزدیک اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ 3 اکتوبر 1948 کو میں نے پاکستان جیسی پاک سرزمین پر قدم رکھا تھا، اور یہاں آنے کے چند روز بعد ہی میرے ساتھ جو حیرت انگیز واقعہ پیش آیا تھا اسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ 3 اکتوبر 1948 کو جب میں بحری جہاز سے اترا تو میری جیب میں صرف 5 روپے تھے، لیکن مجھے اپنی کمائیکی کا احساس نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ نظام دکن نے پاکستان کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے حوالے سے یہاں مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، لیکن میں نے جب اسی خیال کا اظہار جہاز کے ایک میمن مسافر سے کیا تو اس نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے مرزا بھائی، پن تیرے پاکٹ میں کتنا پیسہ ہے؟ 5 روپے؟ تو پھر ایسا کرنا کہ اگر کراچی میں تیرے کو کوئی لینے نہیں آوے تو سیدھا بندر روڈ چلے جانا، ادھر کے ایم سی کے سامنے ہوٹل دی پاک ہے اور تیرے کو رہنے کا آسانی ہو جائے گا۔ ظاہر ہے مجھے بندرگاہ پر لینے کون آتا، چنانچہ میں نے اس میمن مسافر کی ہدایت پر عمل کیا اور ٹرام پر بیٹھ کر ہوٹل دی پاک پہنچ گیا۔ کاؤنٹر پر جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا، اس ہوٹل میں کمرہ ومرہ نہیں ملتا، خالی چارپائی بسترا ملتا ہے، 1 روپیہ روز پر۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، مجھے ایک چارپائی دے دیجیے، اپنا نام پتہ لکھاؤ۔ وہ بولے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ میں حیدرآباد دکن سے آیا ہوں تو انہوں نے مجھ سے رضاکاروں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے انہیں رضاکاروں کی قربانیوں اور شہادتوں کا حال سنایا تو وہ رو پڑے اور بولے، جب تک تمہیں کوئی کام دھندا نہیں ملتا تم ادھر رہو، ہمارے ہوٹل میں کھانا نہیں ملتا ورنہ تمہارے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دیتا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اپنا اکلوتا اٹیچی کیس چارپائی کے نیچے رکھا اور شہر دیکھنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ان دنوں دہلی مسلم ہوٹل میں 4 آنے کا سالن اور روٹی مفت ملا کرتی تھی۔ میں نے 2-3 دن تو ان 5 روپوں میں گزار دیے اور پھر نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ میں صورتحال کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے صبح چپ چاپ ہوٹل سے نکل جاتا اور گھومتا گھومتا صدر کے کیفے جارج والے چوک میں آ کھڑا ہوتا کہ شاید کوئی شناسا چہرہ دکھائی دے جائے، مگر اس بھرے پورے شہر میں مجھے اپنی جان پہچان کا کوئی فرد دکھائی نہ دیا۔ اس وقت میری عمر صرف 19 سال تھی۔ ظاہر ہے کہ میری جان پہچان کے لوگ میرے محلے دار یا کلاس فیلو ہی ہو سکتے تھے جنہیں میں حیدرآباد دکن چھوڑ آیا تھا۔ یہاں ہر فرد میرے لیے اجنبی تھا، پھر بھی میں کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ہر آنے جانے والے کو دیکھتا اور سوچا کرتا کہ شاید ان میں سے کوئی ہجرت کر کے یہاں آیا ہو، لیکن چوتھے فاقے تک مجھے کوئی ایسا آدمی نہ ملا۔ 3 فاقے میرے لیے بڑے صبر آزما اور تکلیف دہ تھے، مگر چوتھی صبح جب میں حشاش بشاش تھا اور مجھے بھوک کا احساس تک نہیں تھا، میں نے منہ ہاتھ دھویا، کوٹ پہنا اور ہوٹل سے نکل گیا۔ اس دن بھی میں حسب معمول کیفے جارج کی نکڑ پر کھڑا تھا کہ اتنے میں ایک صاحب میرے قریب آئے اور بڑے پرتپاک انداز سے مصافحہ کرتے ہوئے بولے، ارے بھائی مرزا صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ وہ صاحب میرے لیے بالکل اجنبی تھے اور میں نے انہیں زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، لیکن ان کے بے تکلف انداز گفتگو سے مجھے یہ پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ کون ہیں، مجھے کیسے جانتے ہیں۔ انہوں نے مجھے چائے پینے کی دعوت دے ڈالی، مگر میں ٹال گیا۔ ہمارے ہاں یہ تربیت دی جاتی تھی کہ جب تک کوئی 3-4 بار کھانے پینے کی دعوت نہ دے اس سے معذرت کر لینی چاہیے، لیکن جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو مجھے ان کی دعوت منظور کرنا ہی پڑی اور ہم کیفے جارج میں چلے گئے۔ جب بیرا آرڈر لینے آیا تو انہوں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یار کچھ بھوک سی محسوس ہو رہی ہے، ایسا کرو کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ بیرا بولا، ہمارے ہاں کھانا نہیں ہوتا صاحب، صرف آملیٹ اور ٹوسٹ وغیرہ مل سکتے ہیں۔ تو پھر ٹوسٹ اور آملیٹ ہی لے آؤ، انہوں نے کہا اور میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔
تھوڑی دیر بعد بہرا ٹوسٹ اور آملیٹ لے آیا. ہم دونوں نے کھایا. میں نے پانی کا ایک پورا گلاس پیا اور پھر خدا جانے مجھے کیا ہوا کہ میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو اسی بوتھ کے صوفے پر لیٹا پایا. میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے جا رہے تھے اور میرا میزبان بہرے پر گرج برس رہا تھا کہ اس نے مجھے کیا کھلا دیا ہے جس سے میں بے ہوش ہو گیا. بہرا بولا, جناب ہم نے آملیٹ ایک ہی ساتھ بنایا تھا جس میں سے آدھا کاٹ کر آپ کو دیا گیا اور دوسرا نصف حصہ ان کو. اگر آملیٹ میں کوئی گڑبڑ ہوتی تو آپ بھی بے ہوش ہو جاتے نا. بہر کیف بات ختم ہو گئی. ہم چائے پی کر کیفے جارج سے باہر نکل آئے. ان دنوں ہاتھ رکشہ چلا کرتے تھے. میرے میزبان نے پوچھا, آپ کہاں جائیں گے مرزا جی؟ میں نے انہیں دی پارک کا پتہ بتا دیا. انہوں نے ایک رکشہ روکا, مجھے سوار کرایا اور خود بھی میرے ساتھ بیٹھ گئے. میں ہوٹل دی پارک کے سامنے اتر گیا اور وہ چلے گئے. میں ہوٹل میں آیا اور کوٹ کھونٹی پر لٹکا کر اپنی چارپائی پر سو گیا. جب میری آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی اور میرے ارد گرد سب لوگ سو رہے تھے. میں پھر سو گیا. دوسری صبح میں اٹھا, کوٹ پہنا اور حسب معمول چپ چاپ ہوٹل سے کھسکنے لگا. ہر چند کے ہوٹل کے مالک صورتی سیٹ نے مجھ سے پیسوں کا کبھی تقاضا نہیں کیا تھا, مگر مجھے ان کا سامنا کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی. اسی لیے میں صبح سویرے نکل جایا کرتا تھا. زینہ اترتے ہوئے میں نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو میری انگلیاں کچھ کاغذوں سے ٹکرائیں. میں نے جلدی سے وہ کاغذ نکالے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ 100 کے 3 کرارے نوٹ تھے. نوٹ دیکھ کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا. اگر رات کو میری جیب میں سے کوئی یہ نوٹ نکال لیتا تو فوری طور پر مجھے یہ خیال بالکل نہ آیا کہ یہ نوٹ آئے کہاں سے. پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید امی نے یہ نوٹ کوٹ کے اندر سی دیے ہوں گے. جیب میں ہاتھ ڈالنے سے سلائی ادڑ گئی ہوگی اور یہ نوٹ نکل آئے ہوں گے. اسی لیے میں نے جیب الٹ کر دیکھی مگر وہ تو صحیح سلامت تھی. یہ نوٹ پھر میری جیب میں کہاں سے آ گئے؟ میرا ذہن بار بار اس سوال کی تکرار کر رہا تھا. میں نے نوٹوں کو غور سے دیکھا. وہ برٹش گورنمنٹ کے جاری کردہ نوٹ تھے مگر ان پر حکومت پاکستان کی مہر لگی ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ یہ نوٹ یہیں کہیں کسی نے میری جیب میں ڈالے ہوں گے, پر وہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا مگر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا. ہوٹل میں سبھی مسافر تھے. اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ کوٹ کی جیب میں رکھی ہوئی چیزیں غائب ہو جاتی تھیں کیونکہ وہ وقت ہی ایسا تھا. نیا ملک تھا اور ہر ایک کی ضروریات بہت تھیں. تو پھر ایسے وقت میں کون میری مدد کے لیے میری جیب میں نوٹ رکھ دیتا؟ کہیں یہ جعلی نوٹ تو نہیں ہے؟ اس احساس سے میرا دل کانپ اٹھا. الٹے قدموں اپنے ہوٹل کے مالک کے پاس پہنچا. میں نے ایک نوٹ اسے تھماتے ہوئے کہا, سیٹھ جی میرے 25 روپے آپ ایڈوانس رکھ لیں. ایسی بھی کیا چلتی ہے؟ صورتی سیٹھ بولا. میں اپنے محسنوں کا ادھار زیادہ دن رکھنا نہیں چاہتا. میں نے ان کو جواب دیا. اس نے بڑے تکلف سے نوٹ اپنی دراز میں ڈالا اور باقی رقم مجھے واپس کی. میں تو اچھل پڑا. ارے یہ تو اصلی نوٹ ہے. وہ دن اور آج کا دن کہ میری جیب کبھی خالی نہیں رہی, مگر اس کے بعد کئی مرتبہ ڈھونڈنے پر بھی مجھے وہ اجنبی میزبان کبھی نظر نہیں آیا جسے میں آج بھی ہزاروں میں پہچان سکتا ہوں. نہ جانے وہ اجنبی میزبان جس نے مجھے فاقوں کے دور میں کھانا کھلایا تھا, جو مجھے میرے نام سے جانتا تھا, وہ کوئی نیک جن تھا یا فرشتہ جو شاید میری غیبی امداد کے لیے آیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ مہربانی اسی کی ہو سکتی ہے. شاید جب میں تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہوا تھا تو اس نے ہی میری جیب میں یہ پیسے ڈال دیے ہوں گے تاکہ میں نئے ملک میں اپنا وقت اچھے طریقے سے گزار سکوں.